على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز سامعین اور سامعات، سورہ یوسف کی تفسیر میں ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 49 یعنی 49 تک پہنچے تھے، جس میں یوسف علیہ السلام کا ان کے سامنے بادشاہ کا خواب پیش کیا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بادشاہ کا خواب دیکھنے کا ذکر آیا تھا، اور اس پر اس نے جو تعبیر پوچھی لوگوں سے، اپنے حواریوں سے، اور وہ اس کی صحیح تعبیر نہ کر سکے، تو یوسف علیہ السلام سے جو ہے اس کی تعبیر ان کے سامنے پیش کی گئی جب وہ جیل میں ہی تھے۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ جو نہ کہ صرف تعبیر تھی خواب کی، بلکہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، ان کی معاشی اور اقتصادی معاملات میں بہت بڑی ایک پلان بھی تھا، اس کے پلان بھی تھا کہ جس کو سن کر بادشاہ جو ہے بہت متاثر ہوا، اور اس نے فوراً اس بات کا آرڈر کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے، ان کے پاس لایا جائے۔ تو چنانچہ آج ہم آیت نمبر 50 سے لے کر ان چیزوں کا بیان پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا مصر کے تخت پر پہنچنے کا رستہ کیسے بنا، اور کس طرح سے آخری منزل جو انہوں نے اس کی طے کی۔ تو چنانچہ آیت نمبر 50 سے آج کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بہی، کہ اس کو لاؤ میرے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا ان کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، رسول یعنی بھیجا ہوا آدمی، قاصد، قال ارجع الی ربک، تو کہا یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو، اس آنے والے کو، ارجع الی ربک، کہ لوٹ جو اپنے مالک کی طرف، اپنے آقا یعنی بادشاہ کی طرف، فاسألہ، پس پوچھو اس سے، ما بالو، کیا معاملہ تھا، النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، النسوہ ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے قطعن ایدیہن اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جو ہے ان کے مکر و فریب، ان کی چال سے خوب واقف ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ قال، تو کہا بادشاہ نے ان عورتوں سے، ما خطبکن، کہ تمہارا کیا معاملہ تھا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے پھسلایا بہلایا،
قلنا کہا ان عورتوں نے، حاش للہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء ہم نے تو ان پر کسی برائی کا شائبہ نہیں دیکھا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن تو کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن حصحص الحق الآن اب جو ہے حصحصا ظاہر ہو گیا، الحق حق جو ہے ظاہر ہو گیا، کھل گیا، انا راودتہ عن نفسہ میں نے اسے پھسلایا بہلایا تھا اس کی، یعنی کہ خود جو اس کو پھسلایا بہلایا تھا اس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ یہ اس لیے، لِيَعْلَمَ تاکہ جان لے، أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ کہ میں نے نہیں اس سے بددیانتی کی، اس سے خیانت کی، بالغیب عدم موجودگی میں، پیٹھ پیچھے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اللہ تعالیٰ نہیں کامیاب ہونے دیتا خیانت کرنے والوں کی چال کو، خیانت کرنے والوں کی خیانت کو، ان کی چالوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وما ابرئ نفسی اور میں نہیں بری کرتی اپنے آپ کو، ان النفس لامارۃ بالسوء کیونکہ نفس جو ہے وہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی مگر جس پر رحم کر دے میرے رب، ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب جو ہے بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک اتونی بہ اور کہا بادشاہ نے کہ لاؤ اسے میرے پاس، یعنی اس علیہ السلام کو، استخلصہ لنفسی کہ میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں، اپنے لیے خاص بنا لوں۔ فلما کلمہ پس جب بادشاہ نے ان سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے بات کی، قال کہا یوسف علیہ السلام نے، بلکہ کہا بادشاہ نے، انک الیوم لدینا مکین امین کہ تو آج سے ہمارے پاس مکین یعنی کہ صاحب اقتدار ہے، امین اور امانت دار ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض تو کہا یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی مجھے مقرر کر دو، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم کہ میں خوب جاننے والا، میں خوب حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض اور اسی طرح ہم نے تمکین دی یوسف علیہ السلام کو زمین پر، یتبوأ منہا حیث یشاء وہ وہاں ٹھکانہ پکڑتے تھے اور اپنی جگہ بناتے تھے اس میں سے جہاں چاہیں، نصیب برحمتنا من نشاء ہم اپنی رحمت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین اور ہم نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر، ولا اجر الآخرۃ خیر اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے 57 یعنی 57 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ مات اللہ تعالیٰ وقال الملک اتونی بہ اور کہا بادشاہ نے کہ لاؤ اس کو میرے پاس، یعنی جب یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر جو ہے بادشاہ کو پہنچائی گئی کہ انہوں نے کیا تعبیر کی ہے اور کیا عظیم تعبیر ہے، اور نہ کہ صرف تعبیر بلکہ اس تعبیر کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے، پورے ملک کے لیے منصوبہ بندی بھی کر دی انہوں نے کہ کس انداز سے تم کو ان قحط سالی کے معاملات کو، ان سالوں کو چلانا ہوگا۔ اس پر بادشاہ متاثر ہو کر کہتا ہے، اوتونی بھی کہ لاؤ اسے میرے پاس، یعنی میرے پاس لے کے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول پس جب ان کے پاس آیا، الرسول بھیجا ہوا قاصد، عربی میں رسول کا لفظ جو ہے کسی بھی قاصد، کسی بھی ایلچی یا بھیجے ہوئے شخص کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شخص کی طرف سے آنے والا کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر رسول کا مراد، اس سے مراد جو ہے بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی۔ قال ارجع الی ربک تو جب یہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آیا تو یوسف علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ لوٹ جو اپنے بادشاہ کی طرف، اور رب سے مراد یہاں پر آقا بادشاہ، فاسألہ پس پوچھو اس سے، یعنی اسے کہو کہ اسے یعنی کہ وہ دریافت کرے، تحقیق کرے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن تحقیق اس بات کی کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرے رب جو ہے ان کے چال و مکر کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں سے جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا تخت مصر کی طرف ان کا، یعنی کہ ان کی روانگی شروع ہوتی ہے خواب کی تعبیر کرنے کے بعد۔
بادشاہ آدمی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ، لیکن آگے سے یوسف علیہ السلام کی خودداری، ان کی عزت نفس، ان کی غیرت اور ان کی عدم و جلالت کا کیا انداز تھا، حقیقت میں ہمیں یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اور جو پاکیزہ سیرت اور شریف و نفس لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر اس طرح کے یعنی کہ کسی تمہ لالچ پر یا کسی یعنی کہ ایسے موقع پر کہ جہاں ان کے لیے کوئی آسانیاں نظر آتی ہوں اور جب کہ ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہوں، وہ ایسے موقعوں پر دوڑے نہیں چلے جاتے کہ جیل سے رہائی ہوگی 8 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، جتنے بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بادشاہ کی طرف جو ہے وہ رہائی کا جو ہے وہ پروانہ آ چکا ہے، تو دوڑ لگا کے بادشاہ کے پاس جا کے اس کے قدم چومتے، جس طرح کہ عام طور پر دنیا دار لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے کہ جن کو اللہ نے عزت نفس سے نوازا ہوتا ہے، وہ خودداری اور جو ہے عزم و جلالت کے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزم و ہمت عطا کی ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر ان کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ ناممکن ہے کہ وہ تہمتیں، وہ الزامات، وہ بہتان جو ظالموں بدماشوں کی طرف ان پر تھوپے گئے ہوں، وہ ایسے ہی الزاموں کو لے کر ہی جو ہے وہ نکل جائیں، بلکہ جب تک جو ہے اپنی صفائیاں ان کی پیش نہ ہو جائیں اور ان پر جھوٹے الزام جو ہے وہ دور نہ کر دیے جائیں اور وہ غلط تہمتیں جو ان پر لگتی ہیں جب تک ان کا ازالہ نہ ہو جائے، اللہ کے نیک بندے ایسے موقعوں پر جو ہے وہ اسی عزم و ہمت کا انداز اختیار کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کا یہاں پر نظر آتا ہے۔ اور یہی حقیقت میں ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ شریف النفس اور پاکیزہ سیرت شخص کو چاہیے کہ دنیا کے طاغوتوں اور بدماشوں کے لگائے ہوئے الزام و بہتانوں پر یوسف علیہ السلام جیسا موقف اختیار کریں کہ جب تک ان کی طرف سے لگے ہوئے الزام اور بہتان اور جھوٹ ان چیزوں کا ازالہ نہ ہو جائے اور صفائیاں پوری طرح پیش نہ ہو جائیں، اس وقت تک جو ہے وہ کسی طرح کے ان کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور کسی طرح کی ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو یہ ہے، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اس مقدمے کی تحقیق کا مطالبہ کیا۔ ہاں، بادشاہ کی طرف سے تو رہائی کا آرڈر آ گیا، لیکن ان کی عزم و جلالت کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں 7 سال گزر کے، 8 سال گزر کے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، پرواہ جس بات کی ہے وہ کیا ہے کہ جو جھوٹے بہتان لگے ہیں پہلے اس کی تحقیق کرو کہ ان کی حقیقت کیا تھی۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے تحقیق کا مطالبہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک تو شاید ممکن ہے ان کو پتہ ہو، یعنی کہ یہ ہو کہ شاید بادشاہ کو میرے اس مقدمے کا پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ کہ میرا معاملہ کیا تھا، تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ مقدمے کی حقیقت کیا ہے اور مجرم کون ہے اور بری کون ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگا کر، طرح طرح کے کیس بنا کر ان کو جیل میں ڈالا گیا ہو، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تب بھی معاملہ واضح ہو جائے کہ اگر جھوٹے کیس ان پر بنائے گئے ہیں، جس طرح کے مجرم دنیا کے اندر، ظالم دنیا کے اندر یہ چلتا ہے، تو تاکہ اس طرح کے جھوٹے کیس اور مقدمے بھی کھل کر سامنے آ جائیں اور عام لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، کیونکہ ابھی تک تو جو ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالتے ہوئے ان کو ایک مجرم بنا کر جیل میں ڈالا جا رہا تھا، اور عوام الناس کو بھی شاید اسی طرح کا تاثر اور تصور دیا گیا تھا۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی اس مقدمے کی، اپنے کیس کی جو ہے تحقیق کرنا ضروری سمجھا، اس کی تحقیق کروانا، اس کا مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ تو لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لاجبتہ، کہ اگر میں بھی اتنا ہی عرصہ جیل میں ٹھہرتا جتنا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں گزرا ہے ان کا 7 8 9 سال، اگر اتنا عرصہ میرا بھی گزرتا جیل میں، تو کوئی شک نہیں کہ جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہ جو زندوں کا قبرستان سمجھا جاتا ہے اور ایک قید و بند کی صعوبتیں ہوتی ہے اس میں،
تو آپ مانتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا اور اس کے بعد مجھے رہائی کا کہا جاتا، نکلنے کا کہا جاتا، تو میں فوراً نکلتا اور یعنی کہ آنے والے کی بات کو قبول کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ عین سر آنکھوں پر ہے۔ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسے موقع پر اگر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یعنی کہ ایک ہے اور عزم کا رستہ، اور ایک جو ہے اس چیز کا رستہ کہ جس میں انسان ظالموں کو، مجرموں کو، ان کے جرائم ان کے منہ پر مارے اور اپنے آپ کو بری بنا کر نکالے، اور ایک ہے کہ آدمی جب دیکھے کہ ظالم و مجرموں کے ساتھ واسطہ ہے، ان کے ساتھ معاملہ ہے، اور جن سے ممکن ہے کسی انصاف کی توقع بھی نہ ہو، تو پھر جو ہے آدمی کی عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ پھر وہ اگر اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ملتا ہے تو نکلنے کے لیے وہ اپنا راستہ دیکھے اور نکلنے کی کوشش کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اس انداز سے ہے کہ اگر ایسے مجرموں و ظالموں کے ساتھ واسطہ ہو کہ جن سے انصاف کی امید نہ ہو، تو ان کے ساتھ اگر ان سے مقدمات کی تحقیق بھی کروائی جائے، کہ کیسوں کی تحقیق بھی کا مطالبہ کیا جائے، تو تب بھی وہ تحقیق کیا ہوگی، وہ بھی ممکن ہے اسی ظلم و جرم کے انداز سے ہو جس طرح کے جرائم انہوں نے پہلے الزام اور بہتان ڈالے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایسے لوگوں سے واسطہ ہو تو آدمی پھر عافیت طلب کرتا ہوا وہ جو ہے اپنی یعنی کہ رہائی کا راستہ دیکھے اور وہاں سے اس طرح کے ظلم سے نکلنے کی کوشش کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس انداز سے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جیسا عزم و ارادہ دیا ہو، ان کو عزم و ہمت دی ہو، اور ان کو اس طرح کی عزت نفس سے نوازا ہو، اور کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نفس ان سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن آپ کا بیان کرنا صرف ایک لوگوں کو اس بات کی توجہ دلانا کہ اس طرح کے موقعوں پر عافیت کو حاصل کرنا ایک انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آدمی اس طرح کے موقعوں پر مزید ٹھہر سکے اور موقف اختیار کر سکے اور سٹینڈ لے سکے، تو ظالموں کے ظلم کو بیان کرنا، ظالموں کے اور مجرموں کے جرم کو کھولنا اور ان کو ثابت کرنا کہ تم مجرم ہو، تم ظالم ہو، یہ بہت بڑی یعنی کہ ایک حقیقت ہے اور بہت بڑا ایک مقصد ہے کہ جو مد نظر ہونا چاہیے، اور جسے یوسف علیہ السلام نے حقیقت میں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور یہاں پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر کرنا، اور بہت عظیم تعبیر، بلکہ ملک و قوم کے لیے پوری ایک پلان پیش کر دینا، ظاہری بات ہے یہ بھی لوگوں کے سامنے بات آ چکی تھی پہلے سے، اور پھر بادشاہ کی طرف سے ان کی رہائی کا آرڈر آنا، اور اس پر جو ہے ان کا سٹینڈ اختیار لینا اور اس کا ٹھہر جانا، اور اس وقت تک جیل سے نہ نکلنا جب تک جو ہے ان کے ساری صفائیاں پیش نہ ہو جائیں اور سارے بہتان الزام ان کا ازالہ نہ ہو جائے اور مقدمے کی کیس کی پوری تحقیق نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے جب آ رہی تھیں تو ہم یہاں پر تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہاں پر کس عزت اور شان سے نوازا ہوگا پورے ملک و قوم کے اندر۔ ان کی پہلے سے ہی ان کی راست بازی، ان کی امانت داری، ان کی عالی ظرفی، ان کی ذہانت اور فراست، اور ان کی معاملہ فہمی کے انداز پہلے سے جو لوگوں کے ہاں جانے معروف تھے، اور مصر کا بچہ ان سے واقف تھا ان چیزوں سے، اور مزید جو ہے اب ان کے اس طرح کے موقف اختیار کرنے سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کیا عظیم ان کو شان اور منزلت عطا کی ہوگی پوری ملک و قوم کے اندر۔ اور حقیقت میں یہی چیزیں آگے چل کر جو ہے ان کے لیے مصر کے تخت پر پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہی وہ چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ تقدیر کے بعد، کہ جو حقیقت میں مصر کے تخت پر پہنچے، اس پر چڑھنے کے زینے تھے، کہ جس وجہ سے جو ہے پوری ملک و قوم کے اندر ان کا سکہ بیٹھ چکا تھا، اور سبھی بادشاہ اور سبھی سمجھ چکے تھے کہ جس آدمی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے یوسف، وہ کون عظیم شخصیت ہے۔ اور اسی لیے آگے چل کر جب انہوں نے مصر کی حکومت کی مطالبہ کیا اور اس کے خزانوں کا مطالبہ کیا، تو حکومت نے بغیر جو ہے کسی تردد کے یہ حکومت کی چابیاں اور خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مالتا اللہ تعالیٰ تو یوسف علیہ السلام نے تحقیق طلب کی اس بات کی، تو بادشاہ نے پھر واقع ہی عورتوں کو طلب کیا، عورتوں کو طلب کرتے ہوئے، اور یہاں پر فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام ان ربی بکیدہن علیم، کہ میرا مالک جو ہے، میرا رب جو ہے ان کے چال کو خوب جانتا ہے۔ رب سے مراد اللہ تعالیٰ مراد ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیس کی مقدمے کی حقیقت کیا ہے،
اور اس کے پیچھے کن ظالموں مجرموں کی کیا کیا سازشیں ہیں۔ اور اگر رب سے مراد ہم، کیونکہ عربی میں رب کا لفظ جو ہے وہ آقا اور مالک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا رب سے مراد جو ہے ان کا آقا ہے، تو یہاں بھی یہ معنی صحیح ہے کہ ان کا آقا عزیز مصر جو ہے وہ سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اصل معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ مجرم کون ہے اور بری کون ہے، لیکن یوسف کو جیل میں ڈالنے کی اصل اسباب ان کے پیچھے کیا تھے وہ ان کو پتہ تھا سبھی کا۔ لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ جس طرح کے ان کے آقا کو ان حقائق کا پتہ ہے تو بادشاہ تک بھی یہ حقائق پہنچے، تاکہ اس کو پتہ چلے اس کے ملک میں اگر اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں تو اس کی ملکیت، اس کی مملکت کے اندر اس طرح کے ظلم اگر ہو رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کس طرح سے اس کو اس طرح کے مظالم کا مخاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماتے یہاں پر اس اور مزید ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس فرمان میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ جاؤ اپنے آقا کی طرف لوٹو اور اسے کہو کہ پوچھے کہ کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل تو ساری سازش عزیز مصر کی بیوی کی تھی، جسے مولوی زلیخا کا نام دیتے ہیں، تو لیکن یہاں یوسف علیہ السلام اس کا نام لینے کے بجائے مصر کی عورتوں کا نام لیتے ہیں، تو حقیقت میں اس میں بھی یوسف علیہ السلام کی بہت عظیم اور عالی ظرفی کا ایک بیان ہے کہ اگرچہ اس کی بیوی تو مجرم تھی، اس نے جو بھی ان کے اوپر جرم کیے، جو بھی ان پر بہتان الزام لگائے اور جس طرح کے بھی غلط ارادے کیے، لیکن اس کا خاوند جو ہے عزیز مصر، اس کے یوسف علیہ السلام کے اوپر کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے احسانات تھے۔ ان کو عزت و تکریم کے ساتھ گھر میں رکھنا اور ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں دنیاوی لحاظ سے جو کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہیں ان کے لیے مہیا کرنا، اور باوجود ایک غلام ہونے کی حیثیت کے، اس کے باوجود ان کو گھر میں وہ مقام دینا جو حقیقت میں حقیقی بیٹوں کو بھی نہ دیا جاتا ہو۔ تو عزیز مصر کی کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی نیکیاں اور احسانات تھے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس شخص کی، یعنی اس کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے اس کی بیوی کا نام نہیں لیا، بلکہ عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتوں کا کیا معاملہ تھا۔ اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کا حسن ادا، ان کا حسن اخلاق، ان کے عالی ظرفی کا انداز۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، تو بادشاہ نے اب عورتوں سے تحقیق کی تو ان سے کہا، مخاطب ہوا، ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ تھا۔ اور ظاہر یہ ہوتا ہے اللہ عالم کہ اس نے بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا ہوگا کہ جن عورتوں کا اس سارے کیس مقدمے میں ان کا حصہ تھا، اور طلب کر کے ان سے تحقیق کی ہوگی اور پوچھا ان سے، ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ تھا، اذ راوتن یوسف عن نفسه، کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے بہلانے کی، پھسلانے کی کوشش کی ان کے اپنے آپ سے، یعنی ان کو بہکانے کی کوشش کی، ان کو برائی پر آمادہ کیا، تو تمہارا کیا معاملہ تھا، اس کی کیا حقیقت تھی؟ کیا واقعی یوسف کا کوئی اس میں کوئی دخل تھا، اس کی طرف سے کوئی برائی کا ارادہ تھا، یا کہ تم جو تھی اس کو برائی پر اور اس چیزوں کی طرف لانے والی تھی؟ اور ظاہر بات بادشاہ کی بات کے اندر ہی اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے عورتوں ہی کے اوپر یہ بات ڈالی کہ تم نے یہ کام کیا تھا۔ جیسے پتہ چل رہا ہے کہ بادشاہ کو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے اس مقدمے کیس کی کوئی خبر مل چکی تھی، اور پتہ تھا کہ مجرم یہاں پر کون ہے، اور عورتیں ہی یہ سارے جرائم کرنے والی ہیں، اور انہی کا یہ سارا، یعنی کہ بنایا ہوا کھیل اور یہ سارا بنایا ہوا ڈرامہ بازی ہے، انہی کی ہے۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اب چونکہ معاملہ تحقیق کا تھا، اب یہاں پر دھاندلیاں، جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں کے چلنے کا چانس نہیں تھا، اس لیے عورتوں کو بھی اب یہاں پر حق بات کہنا پڑی۔ تو قلنا، کہا انہوں نے، حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے تو یوسف پر کوئی برائی کا معاملہ نہیں دیکھا، کوئی ایسا شابہ ہمیں ان سے نظر نہیں آیا، کوئی واقعی یوسف کو برائی کا ارادہ بھی رکھتے ہوں، ان کے دل میں کوئی برائی کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، ایسی کو ہمیں ان سے چیز نظر نہیں آئی۔ تو جب عورتوں کی طرف سے یوسف علیہ السلام کی برات اور ان کی صفائی پیش کر دی گئی کہ واقعی یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بری ہیں، ان کا اس طرح کے سارے اس کیس برائی کے اندر کسی طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اب جو ہے عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کو بھی اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا پڑا اور حقیقت کو کھولنا پڑا۔ قالت امرأۃ العزیز، تو کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن حصحص الحق،
اب جو ہے حس حسا کے معنی ظاہر ہو جانا، کھل جانا، اب جو ہے حق کھل چکا، یعنی اب تو عورتوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے اور اقرار کر لیا ہے کہ واقعی یوسف جو ہے وہ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بری ہیں بالکل، ان سارے جرائم سے، ان بہتان و الزاموں سے بالکل بری ہیں، اور ان کا کسی طرح کا برائی کا ارادہ کلی طور پر تھا ہی نہیں، اور ان سے اس طرح کی باتوں کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے حق جو ہے واضح کھل کر سامنے آ چکا۔ اب جو ہے حقیقت کیا ہے؟ کہتی ہے انا راودتہ عن نفسی، عن نفسی ہی، کہ میں نے اس کو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے پھسلایا بہلایا تھا، ہاں یہ میرا جرم تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ یہ ہے حق اور حقیقت کا اس کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی ضرور ظاہر کرتا ہے، اور حق جو ہے کبھی نہ کبھی وہ ضرور بولتا ہے، اور وہ حق بن کر سامنے آتا ہے، چاہے ظالم کتنے بھی اس پر پردے ڈالنا چاہیں، کتنا بھی اس کو چھپانا چاہیں، اور کتنا بھی اس کو باطل کی شکل دینا چاہیں، لیکن حق جو ہے حقیقت کھلتا ہے حقیقت میں آخر کسی وقت، اور جب کھلتا ہے تو اس پر اس وقت حق والوں کی اس کو کیا شان و عزت اور وقار ملتا ہے، اور جھوٹے لوگوں کا کیا ذلت رسوائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی حق جو ہے کھلتا ہے۔ عزیز مصر کی بھی کہتی ہے الان حساس الحق، کہ اب جو ہے حق کھل کر سامنے آ چکا، انا راودتہ عن نفسہ، کہ میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلایا، بہکانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور تاکیدوں کے ساتھ کہتی ہے، ان بھی تاکید ہے، اور من کے ساتھ لگا ہوا لام بھی اس کی بھی تاکید ہے، اور صادقین کے ساتھ لگا ہوا بھی تیسری تاکید ہے، کہ بے شک وہی ہے جو یقینی طور پر سچے لوگوں میں سے ہے، سچوں میں سے ہے۔ تو خود جو ہے اب دشمن اور جو الزام تراشی کرنے والے تھے، بہتان بازیاں کرنے والے تھے، اب خود جو ہے اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں تک وہ اس موقف تک آ چکے ہیں کہ اب خود جو ہے حقیقت کا اعتراف کر کے جرم جو ہے اپنے سر پہ لیں، جو جرم انہوں نے کیا تھا، اور جو حق جس کا تھا اس کو اس کی طرف لوٹائیں، اور جو بری ہے اس کے برات کو ظاہر کریں۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے یہاں پر اس لیے اعتراف کا جرم کا اعتراف کیا، کیونکہ اب دیکھا کہ اب اس کو اس جرم کو چھپانے کا، اس جرم کو جو ہے اس سے بری ہونے کا اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، اور بادشاہ تک بھی معاملہ پہنچ چکا ہے، اور عورتوں نے بھی حقیقت کھول دی ہے۔ اور یہ ہے یوسف علیہ السلام کے عزم و استقلال کا نتیجہ۔ اگر وہ ویسے ہی دوڑ لگا کر بادشاہ کے پاس جا پہنچتے، اور دیکھتے کہ رہائی مل گئی، اب دوڑو بس جان چھڑاؤ، تو کہاں پر یہ صفائیاں پیش ہوتی، کہاں پر یہ براتیں ظاہر ہوتی، اور کس طریقے سے ان کے اوپر لگے ہوئے الزام اور بہتان جو ہے ان سے دور کیے جاتے۔ تو اور خالی ان کا صرف جو ہے خواب کی تعبیر کر دینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے مصر کا بادشاہ جو ہے ان کو اپنا تخت جو ہے ان کے حوالے کر دیتا، اور مصر کی حکومتیں ان کے ہاتھ میں دے دیتا۔ حقیقت میں بادشاہ نے جب یہ چیزیں دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے عزم و استقلال، اور ان کے جو ہے عظیم، ان کے جو ہے عزت نفس، اور ان کی برات، ان کی یعنی کہ پاک دامنی کے سارے انداز دیکھے، اور ساتھ ساتھ ان کی عقل و ذہانت کے سارے جو انداز دیکھے، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو واقعی اس بادشاہ کو قائل کرنے کے لیے کافی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو عام شخص نہیں بلکہ ایک بہت عظیم صلاحیتوں کا مالک، اللہ کا عظیم بندہ ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، کہ اس لیے ذالک، اس لیے لیعلم، تاکہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے نہیں اس کی خیانت کی، اسے بددیانتی کی، بالغیب، غیب میں یعنی پیٹھ پیچھے، چھپے میں، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں کامیابی ہونے دیتا ان کی چال کو، جو بددیانت لوگ ہیں، بددیانتوں کی چالوں کو، ان کی مکر و فریب کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیتا، ان کو چلنے نہیں دیتا۔ اب یہ بات کس کی ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول، اور جو صحیح قول ہے، وہ تو یہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کی بات ہے، کیونکہ پہلے اسی نے بات کی ہے، انا راودتہ عن نفسی، سابقہ آیت کے اندر آخری جملہ اسی کا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس نے بات کی ہے، قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق، تو یہ بات اسی کی چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے اگلی آیت میں اسی کی بات ہے، ذالک، اس لیے میں نے کیا، اپنے جرم کا اعتراف کیا اور حقیقت کا اعتراف کیا، لیا علمہ، تاکہ جان لے، کون جان لے؟ اس کا خامد جان لے،
پہلا معنی اس کا یہ کیا کہ اس کا خاوند جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے کوئی چھپے سے اپنے خاوند کی کوئی خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کو اور بے شک اللہ تعالیٰ جو بددیانت لوگ ہیں ان کی چالوں مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو خاوند کی خیانت نہ ہونے کا معنی اب ظاہراً جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس نے تو ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے تھے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے سے، بہکانے کے، لیکن الگ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اس کے جال میں نہ آئے، تو ایک خیانت تو تھی، لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں نے یعنی کہ غیب میں چھپے سے اس اپنے خاوند کی خیانت نہ کی، وہ بڑی خیانت جو زنا بدکاری کے انداز سے ہو سکتی ہے۔ اب وہ کوشش کی اس نے، ایک اس کی کوشش تھی، اس کے لیے ہر طرح کے تمام اس نے وسائل بھی اختیار کیے، لیکن یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، ان کی پاک سیرت اور اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے توفیق ہونا، اس وجہ سے وہ اپنے ان عزائم کے اندر اپنے غلط ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکی، تو زنا بدکاری کا جو اصل کام ہے وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میں نے اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی، یعنی بدکاری کا کوئی زنا کا کام نہیں مجھ سے ہوا اور یہ کام میں نے نہیں کیا۔ اور عزیز مصر کی بیوی کا یہ بات ہونا، یہی وہ چیز ہے کہ جو آیتوں کے سیاق و سباق بتا رہا ہے، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا، اور عربی گرامر کا قاعدہ کلیہ ہے کہ پہلے کسی چیز کا نام ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ضمیروں سے اس کی طرف اس کی اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی قالت امرأۃ العزیز، یہاں پر عزیز مصر کی بیوی کا نام آیا ہے، اس کے بعد اس کی ضمیریں ہیں کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تو یہاں پر یہ اشارہ اسی کی طرف جا رہا ہے، ضمیریں اسی کی طرف جا رہی ہیں کہ یہ اس عورت ہی کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اس کی دلیل یہ ہے کہ عربی کا جو قاعدہ کلیہ ہے گرامر کے لحاظ سے، اس کے مطابق جو ہے، چونکہ عزیز مصر کی بیوی ہی کی بات چل رہی ہے، تو اگلا کلام بھی اسی کا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس میں یہ بھی کہ اس کی جو دلیلوں میں سے کہ اس کا خاوند جان لے، تو اس نے اپنے خاوند کو جو ہے اس لحاظ سے یعنی اس کا ذکر کیا کہ تاکہ خاوند کے بھی یعنی کہ خاوند کو بتا دیا جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس کی بددیانتی نہیں کی، تو اس کے اپنے خاوند کے حوالے سے ذکر کیا تاکہ خاوند کو پتہ چل جائے کہ میں اس کے ساتھ کو بددیانتی نہیں کی۔ تو یہ ہے جو وہ قول ہے کہ جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی قول ہے کہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض بڑے بڑے محقق علماء کا ان کا کہنا ہے، اور اس پر ان کو باقاعدہ ان کی بہت بڑی تحقیق اور تفصیل ہے کہ یہ سارا عزیز مصر کی بیوی کا ان کی باتیں ہیں، نہ کہ یوسف علیہ السلام کی باتیں ہیں۔ اور اس میں جو کہتی ہے کہ انی لم اخنہ بالغیب، اس سے مراد جو ہے اپنے خاوند سے خیانت نہیں کی۔ اور دوسرا قول اسی ضمن میں آتا ہے کہ اس کا یہ کہنا یہ ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام سے خیانت نہیں کی۔ ان سے خیانت نہ کرنے کا معنی کہ ان کے جیل میں جانے کے بعد میں نے اس کے پیچھے کوئی ان کی بدخوئی نہیں کی، ان کے اوپر کوئی غلط الزام نہیں لگائے، بلکہ جیل جانے تک جو معاملہ ہوا، اس کے بعد مزید اس پر کوئی بہتان الزام آگے نہ چلے، اس سے پہلے جو ہو چکا۔ اور دوسرا قول اس میں بہت سے بعض علماء کا جو کہنا ہے، اور بڑی زور و شور سے انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات یوسف علیہ السلام کی ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے یا اس کے آقا جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے جو اس کی بددیانتی نہیں کی۔ تو یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور ان کا کہنا کس بنیاد پر ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ آگے کے جو کلام ہے، آگے کا جو کلام آ رہا ہے کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں ممکن نہیں کہ کسی ایسی عورت سے ادا ہوں کہ جس کے سابقہ معاملات سامنے آ چکے ہیں، بدکاری بے حیائی کے ارادوں کے، ان چیزوں کے۔ تو اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ کافر لوگ تھے، اس لیے اس طرح کے لوگوں سے اس طرح کی باتیں ہونا بڑی دور بات ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا کافر ہونا، یعنی مصر کے حکمران طبقہ، چاہے بادشاہ ہو یا عزیز مصر ہو یا اس کی بیوی ہو یا حکمران طبقہ جو ہے، کیا واقعی ہی وہ کافر تھے؟ قرآن کریم میں ان کے کافر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، شرک کی دلیلیں موجود ہیں اس قوم کے، جس طرح کہ جیل کے قیدیوں کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کے ہم صاحب کا تقریر پڑھ چکے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دینا، اور اسی طرح سے یعنی کہ ملک کے جو مشرک لوگ تھے ان سے ان کا برات کا اعلان کرنا۔ تو شرک ان کے اندر موجود تھا، لیکن وہ کافر تھے، کلی طور پر کفر کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ ایسی کو ہمارے پاس قرآن کریم میں کوئی ایسی دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے کئی الفاظ اس بات کی دلیلیں ہیں
کہ وہ کافر نہیں بلکہ وہ اسلام پر تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں شرک کے اس طرح کے انداز تھے، اور وہی ان کا حال تھا جو کلمہ گو مشرکوں کو ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی بہت سے کلمے پڑھنے والے، ان کا حال بھی اسی طرح کا ہے کہ کلمہ گو ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، اللہ کو پر ایمان ہے، لیکن ساتھ ساتھ طرح طرح کے شرک کے معاملات اور شرک کے کام ان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کا بھی حال تھا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اسی صورت میں آگے چل کے بیان کیا ہے۔ اور وَمَا اکثر ہم بلّہ اللہ وَهُم مشرکون، کہ اکثر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں مشرک ہوتے ہیں۔ تو ظاہری معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اور حکمران طبقہ جو ہے مصر کا، یہ کافر نہیں تھے بلکہ یہ ایمان والے تھے، لیکن ان کے ایمان جو ہے وہ صحیح خالص نہیں تھا، اس میں طرح طرح کے شرک کے معاملات اور گمراہیاں تھیں، اس طرح کی چیزیں ضرور تھیں۔ اور یہ بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ کا جو معاملہ آتا پیش آتا ہے، اس سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کافر بادشاہ ہو، اللہ کا منکر ہو، اللہ کا دشمن ہو، اور یوسف علیہ السلام جیسے اللہ کے ولی کے ساتھ ان کی اس انداز سے محبت قائم ہو جائے، اور اس انداز سے بلکہ حتیٰ کہ اپنی حکومت ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ حالانکہ کافر جو ہے وہ اہل اسلام کا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ ماتا ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور کافروں کی دشمنی اللہ نے ایک قرآن کریم کی کتنی آیات میں واضح کی ہیں۔ تو اس لیے یعنی ممکن نہیں کہ اگر وہ کھلے کفر پر ہوتے لوگ تو یوسف علیہ السلام کے لیے اس انداز سے اور اتنی جلدی سے جو ہے ان کو مصر کی حکومت اور حکومت کے اختیارات دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں تھے بلکہ اسلام ایمان پر تھے، لیکن ان کے ایمان اسلام کے اندر جو طرح طرح کی کمزوریاں تھیں اور طرح طرح کے گناہ اس پہ جرم تھے۔ اور اس سے پہلے ہم عزیز مصر کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ اپنی بیوی کو انہوں نے کیا کہا، استغفری لذنبک، کہ اپنے گناہ سے استغفار کرو، اس کو گناہ اس کی تلقین کی۔ تو یہ سارے مختلف دلائل ہیں کہ جو واقعی اس بات کی کہ اس بات کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں کہ یہ حکمران طبقہ جو ہے کفر پر نہیں تھا، کافر نہیں تھے، لیکن ان کے اندر گمراہیاں ضرور تھیں۔ اس لیے عزیز مصر کی بیوی کو کافر کہنا اور کافر کہہ کر اس سے اس طرح کے کلام کا صادر ہونا، ناممکن قرار دینا حقیقت میں دور کی بات ہے۔ تو اصل جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہی کی بات چل رہی ہے، کہ جسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے اس کو بھرپور انداز سے اور پرزور طریقے سے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میرا خاوند جان لے کہ میں نے اس کی یعنی کہ اس کے پیچھے سے یا چھپے میں اس کے ساتھ بددیانتی نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں کامیاب ہونے دیتا خائنین کو، بددیانتوں کی چال کو، ان کے مکر و فریب کو۔ یہ اس کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کا بھی ہو، حقیقت میں اس میں بہت بڑا ایک قاعدہ کلیہ دیا گیا ہے کہ چال چلنے والے، مکر و فریب کرنے والے جھوٹے لوگ، ایسے لوگ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر ان کی کامیابیاں کبھی وقتی طور پر نظر بھی آ جائیں تو صرف ایک چند لمحات کے کچھ وقت کا دھوکہ ہوتا ہے، آخر میں حقیقتیں کھلتی ہیں اور حق جو ہے سامنے آتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اور اس طرح کے چال چلنے والوں کی چالیں جو ہیں ان کے مکر و فریب برباد ہوتے ہیں۔ اور اس میں تنبیہ ہے اس بات کی کہ انسان مکر و فریب کا رستہ اختیار کر کے کبھی نہ سمجھے کہ وہ واقعی کسی حقیقی کامیابی کو پا سکے گا۔ وما ابرئ نفسی، اس کے ساتھ ہی کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتی، یعنی میں نہیں کہتی کہ میں بڑی پاک دامن ہوں، بڑی پاک باز ہوں اور میرے اندر کوئی برائی کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسانی جو ہے وہ امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا ہے بالسوء، برائی کا، کہ نفس انسانی بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے میرے جسم کے اندر بھی وہی نفس ہے، وہی دل ہے کہ جو برائیوں کا ارادہ کرتا ہے، برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو وہی چیزیں میرے اندر بھی تھیں، اور یہ برائیوں کے ارادے جو پیدا ہو چکے، اور یہاں سے ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ اس وقت توبہ طائب ہو رہی ہے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اس کو ندامت ہو رہی ہے، اور کیے ہوئے جرائم پر اس کو ندامت ہو رہی ہے اور توبہ طائب ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یعنی کہ اپنا دل کا حال ظاہر کرتی ہے کہ دل جو ہے وہ انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں بھی جو ارادے کیے برائی کے، گناہ کے، اس طرح کے جرم جو ہو گئے مجھ سے، وہ اس بنیاد پر ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر یعنی کہ اس آیت میں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے وہ امارہ بالسوء یعنی برائی کا حکم دینے والا ہے، اور بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔ اس حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ نے نفس انسانی کے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک جو ہے نفس مطمئنہ ہے،
جس طرح کہ سورۃ فجر کی آخری آیت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ وہ نفس، وہ جان، وہ دل کہ جو اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین اور اس کی اطاعت، ان چیزوں پر مطمئن ہوتا ہے اور اس پر برقرار ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان، تقویٰ، پرہیزگاری اس دل کے اندر جاگزی ہوتے ہیں، یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جس کو مرتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے جنتوں کی خوشخبریاں بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اور دوسرا نفس لوامہ ہے، جس کا سورۃ قیامہ میں ذکر آیا ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جس کو ہم اردو میں اپنے زبان میں ضمیر کا نام دیتے ہیں، کہ انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، تو حتیٰ کہ وہ کافر مشرک بھی کیوں نہ ہو، وہ کتنا برا بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک برائی کا ایک نفس ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے کہ تو نے جو کیا ہے غلط کیا ہے۔ الا یہ کہ بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کی ضمیروں کو ان کو گرا چکے ہوں، ان کے ضمیر بالکل مردہ ہو چکے ہوں، ضمیر نام کے ان کے اندر چیز نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جس انسان کے اندر بھی، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر ضمیر کسی حد تک موجود ہو، کسی حد تک اس کی زندگی ہو، تو اس کا کیا ہوا جرم جو ہے، گناہ جو ہے، اس پر اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ تو نفس لوامہ، لوامہ کے معنی ملامت کرنے والا نفس، کہ جو انسان کو کسی غلط کام پر ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس امارہ بالسوء، جس کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ واقعی شیطان کے ساتھ ساتھ یہ نفس امارہ جو ہے وہ ہے کہ جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نفس امارہ وہی قرین ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ علی کل حال، یہ اس مناسبت سے جو نفس انسانی کے 3 قسمیں قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، اللہ نے بیان کیا، ان کا بیان ہوا کہ 3 طرح کے نفس ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اصل اپنے نفس پر اس کی تربیت کرے حتیٰ کہ وہ نفس مطمئنہ ہو، اور اس کے اندر ملامت بھی ضمیر کا اس کے زندہ رہے، کہ جب بھی اس سے غلط کام ہو تو واقعی اس کو احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے۔ ضمیر کا مردہ ہو جانا اور اس حد تک انسان کا برائیوں، جرائم اور بے حیائی، بدکاری میں آگے نکل جانا کہ حتیٰ کہ اس کو کسی جرم کا احساس ہی نہ ہو، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانیت سے اس کو خارج کر دیتی ہے۔ تو کہتی وما بری نفسی، اور میں آپ کو بری نہیں کرتی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ ہمارا بالسوء ہے، برائیوں کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے، اس کے نفس کو جو ہے وہ مطمئنہ بنا دے، اس کے نفس کو کنٹرول کرنے کی اس کو اس بات کی توفیق دے دے، جس طرح کہ اللہ کے نیک بندوں کا، انبیاء، رسولوں کا، اور انہی میں سے یوسف علیہ السلام کی ہستی، ان کا جو واقعہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا ہوا تھا، اور اس طرح کے بدکاری، بے حیائی کے بدترین ماحول کے اندر بھی اس انداز سے اپنے اوپر ان کا کنٹرول تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے شامل حال تھی۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ اگر یہ اس عورت ہی کے الفاظ ہیں تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کافر نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے، رب کی صفات جانتے تھے کہ رب کون ہے، وہ رحم فرماتا ہے، بخشے کرتا ہے، اور اس کے رحمتیں، بخشیں، مغفرتوں کے انداز کیا ہے، تو یہ وہی بات کر سکتا ہے کہ جس کے اندر کسی حد تک کوئی ایمان ہو۔ لیکن جس طرح بتایا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی طرح طرح کے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان کو کھلے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اہل مکہ اور قریش، ان کا حال بھی جس طرح ہم نے صاحب کا درس میں ذکر کیا تھا، اسی طرح کا تھا کہ اللہ پر ان کا ایمان تھا، اللہ کے لیے ان کی طرح طرح کی عبادتیں تھیں، اور بہت اپنے طور پر نیکیاں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے اعمال اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ان کا جرم تھا، کہ جس جرم کی وجہ سے اللہ نے کھلے طور پر، دو ٹوک طور پر ان کو کافر قرار دیا۔ تو یہ الفاظ جو ہے رب غفور الرحیم الا ما رحم ربی، الفاظ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اگر یہ عورت کے الفاظ ہیں تو واقعی ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اب جب یوسف علیہ السلام کی برات بھی سامنے آ گئی، عورتوں نے بھی اقرار کر لیا کہ واقعی اس کا کوئی جرم نہیں، وہ بالکل اس پر کسی طرح کا شائبہ نہیں، اور عزیز مصر کی بیوی جو کہ اصل بہتان الزام لگانے والی تھی، اس نے بھی اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا اور یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کر دیا۔ اب جو ہے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی حیثیت، ان کی عظمت اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ کن عظمتوں کا مالک یہ شخص ہے اور کیا اس کے اندر عظیم صفات ہیں۔ تو اب کیا کہتا ہے بادشاہ، ایتونی بھی، کہ لاؤ اس کو میرے پاس۔
لیکن اب ایتونی بھی کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ پہلے تو یہ صرف کہا تھا کہ اس کو لے کے آؤ، بس آرڈر تھا لانے کا، حاضر کرنے کا آرڈر تھا، اب حاضر کرنے کا آرڈر نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ایک معزز مہمان اور ایک مکرم اور ایک معزز شخص کے انداز سے ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کا انداز تھا۔ اس لیے کیا کہتا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، کہ کس لیے لے کے آؤ؟ استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے آپ کے لیے خالص کر لوں، اپنے لیے خاص کر لوں، اپنا خاص جو ہے اس کو بنا لوں۔ تو یہیں سے ابھی یوسف علیہ السلام پہنچے نہیں اس بادشاہ تک، ابھی جیل میں ہی ہیں، لیکن پہلے سے ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کی کیا کیا مدد کرتا ہے، کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد ہوتی ہے، کہ ان کے جرائم سے بھی ان کو بری کیا جاتا ہے، بہتان و الزاموں سے بھی ان کو پاک کیا جاتا ہے، اور بہتان الزام لگانے والے خود ہی اپنے جرائم کا اعتراف کر کے ان کی برات کا اعلان کرتے ہیں، اور بادشاہ وقت کی طرف سے جو ہے اعلان ہوتا ہے کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اس طرح کا عظیم شخص جو ہے اس کو ایک خاص مقام دینے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہتا ہے، استخلص ہو، اور استخلص کا لفظ کیا پہلے پڑھ چکے ہیں، مخلصین کے لفظ میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا تھا، انہ من عبادنا المخلصین، کہ ہمارے خالص کیے بندوں میں سے تھے۔ تو یہاں بھائی استخلص ہو کا وہ معنی وہی ہے کہ اس کو اپنے لیے خالص کر لوں، اپنے لیے خاص کر لوں۔ تو جس انداز سے ان کی صفات دیکھی ہیں، اور اس میں استخلص کا جو الف اور سین اور تا لگا ہے مزید، اس میں مبالغہ کے انداز سے، کہ اس کو بہت زیادہ اور خصوصی طور پر اپنے خاص یعنی بندوں میں سے، اپنے خاص لوگوں میں سے بنا لوں۔ تو اب یہ ہے یوسف علیہ السلام کا نکلنا، جو عزت اور شان کا نکلنا ہے۔ ہاں، پہلا نکلنا جو ہے وہ ایک مجرم کی حیثیت سے نکلنا تھا، جرائم کو سر پہ لیے ہوئے، بہتانوں کو سر پہ لیے ہوئے نکلتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اور عزم و ہمت کے ساتھ جو چلتے ہیں اور عزم و استقلال کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس انداز پھر عزت و نصرتوں کے ساتھ نکالتا ہے۔ تو مایا کہ استخلص لنفسی، اس کو لے کے آؤ میرے پاس، میں اس کو اپنا خاص بنا لوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، فلما، پس جب کلمہ، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بات چیت شروع ہوتی ہے، تو کہتا ہے بادشاہ، انک اليوم لدینا مکین امین، اب تو آج سے ہمارے لیے، ہمارے پاس جو ہے مکین امین۔ مکین کا معنی کہ کسی بہت بڑی مکان اور منزلت، بہت بڑی شان و منزلت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ آج سے تمہارے لیے ہمارے ہاں بڑے مرتبے والا، بڑے مقام والا، بڑے شان والا ہے، امین، اور ہمارے ہاں بڑا امانت دار ہے، اور یعنی کہ امانت داری کے اس موقع، اس جو ہے مقام پر ہے۔ اور مکین کے لفظ کو، اس کے معنی کو اگر جاننا ہو تو قرآن کریم کو آیت پڑھی جائے، کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ جبرائیل علیہ السلام کون ہیں، کہ بڑی قوت والے ہیں، عند ذی العرش، عرش والے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، مکین، بڑے مرتبہ مقام والے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ مقام کسی کو اس میں شک نہیں کہ ان کا اللہ کے فرشتوں میں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کا عظیم مقام ہے۔ تو اسی سے مکین کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی مکین کا لفظ کسی کے عظیم مرتبہ اور مقام، اس کی عزت اور شان اور ان کی عالی مرتبہ، ان چیزوں کا بیان ہے، کہ تو آج سے، انک الیوم، کہ آج سے لے کر تو ہمارے ہاں، لدینا، ہمارے ہاں ہے، مکین، بڑے اقتدار والا، بڑے مقام والا، بڑی شان والا، اور امین، کہ بڑی امانتوں والا، کہ جو بڑے یعنی کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہر طرح کی چیز دے سکتے ہیں، اس کو ہم پوری طرح سے امانت دار سمجھتے ہیں، اور جس پر پوری طرح سے ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت میں یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑا کریڈٹ تھا، کہ نہ کہ صرف ان کو یعنی کہ عزت اور شان دی جانا، بلکہ بادشاہ کی طرف سے ہی ان کو امانت دار کا یہ لقب دیا جانا، کہ تو ہمارے ہاں ہر طرح کی امانتیں پانے کے لیے یعنی کہ لائق ہے، اس کے قابل ہے، تمہیں ہر طرح سے تم پر بھروسہ ہے، اور تم ہر طرح سے ہمارے ہاں امانت دار ہو۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا اس مصر کے تخت پر پہنچنے کا رستہ اور انداز، کہ جس طریقے سے مصر کے تخت پر پہنچے ہیں، کہ بادشاہ خود ہی ان کو پیشکشی کرتا ہے، اور ان کا بادشاہ کا کہہ دینا، انک الیوم لدینا مکین، مکین کا لفظ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ نے ان کو عہدے منصب پیش کر دیے تھے، بادشاہ نے ان کو بیان کر دیا تھا کہ اب تو عام شخص کی حیثیت سے یہاں پر نہیں، بلکہ تو صاحب اقتدار ہونے کے لحاظ سے ہے، اس حکومت کا ایک بڑا ذمہ دار ہونے کے ناطے سے ہے۔
اس لیے یوسف علیہ السلام اگلا کیا کہتے ہیں، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، کہ میں بڑا ہی حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، چیزوں کا معاملہ جاننے والا، ان کا یعنی کہ امانتداری سے پیش آنے والا، اور علیم خوب جاننے والا ہوں۔ حفیظ علیم حقیقت میں دونوں صفتیں ہیں کہ جو کسی بھی ذمہ دار، عہدے دار، منصب پانے والے شخص کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو حفیظ کے معنی امانت دار ہو، چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہو، نہ خود جو ہے اس میں کس طرح کے گھپلے مارنا یا کوئی چیزیں کرنا، نہ کسی اور کو کرنے دینا، دونوں ہی چیزیں۔ تو خود بھی امانت داری سے پیش آنا اور دوسروں کو بھی اسی امانت داری پر قائم رکھنا، نہ خود کسی طرح کی بددیانتی خیانت کرنا اور نہ کسی کو خیانت کرنے دینا، اور نہ بددیانت و خیانت کرنے والوں کو آگے کسی طرح کو ان کا معاملہ چلنے دینا۔ یہ ہے جو حفیظ کے اندر سارے معنی آتے ہیں، کہ خود کی امانت داری بھی، اوروں کو اس امانت داری پر چلانا لگانا، ان کی بھی حفاظت نگہبانی کرنا۔ تو ایک تو بہت بڑی یہ شرط ہے کسی بھی عہدہ منصب پانے کے لیے، کہ آدمی خود میں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کی امانت داری کا معاملہ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے، علیم، کہ اپنے کام کو خوب جاننے والا ہو، جو کام عہدہ منصب اس کو دیا جاتا ہے اس حوالے سے اس کی خوب مہارت ہو، اس کا خوب جو ہے اس کا تجربہ ہو، اس کو جانتا ہو کہ وہ کام کیسے کرنا ہے۔ اب یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، یہ دونوں ہی نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ وہیں پر جو ہے معاملات برباد ہوتے ہیں اور عہدے برباد ہوتے ہیں۔ یا تو کسی بکرے کو جو ہے کسی اناج کا جو ہے چنوں کا جو ہے اس کو رکھوالا بنا دیا جائے جس طرح کہ ہمارے اکثر و بیشتر سیاسی لیڈروں کے حال ہوتے ہیں، کہ ملک کے خزانوں پر ان بددیانتوں کو، چوروں کو، ڈاکوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، کہ جن خزانوں کا حال پھر وہ دیکھا جاتا ہے ہمارے سامنے۔ اور یا پھر آدمی تو بڑا امانت دار ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے، اپنی کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو دونوں میں سے ایک بھی صلاحیت غائب ہو جائے تو وہیں پر معاملہ برباد ہوتا ہے، اور ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو عہدے منصب دینے تھے، کیا ہے کہ وہیں پر ملک اور حکومتیں ساری برباد ہوتی ہیں۔ اور اگر دونوں ہی غائب ہو جائے تو پھر تو اللہ حافظ ہے ایسے لوگوں کا، ایسی قوم کا۔ تو فرماتے انی حفیظ علیم، کہ میں خوب حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، امانت داری سے پیش آنے والا، اور علیم خوب جاننے والا ہوں اپنے معاملات کو کس طرح چلانے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے اس قول کے اندر اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کیا صرف مصر کے خزانوں پر مقرر ہوئے تھے، اور خزانوں پر مقرر ہونے کا معنی صرف زمین کے جو پیداوار تھی، زمین کی جو پیداوار ہوتی تھی، صرف ان کو دیکھنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، گوداموں کا انتظام کرنا، جس طرح کے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا اس حد تک ان کا معاملہ تھا؟ پیداوار کا حساب کتاب رکھنا کہ کہاں کتنی آ رہی، کتنی جا رہی ہے، کیا صرف یہ تھی؟ یا کہ خزائن الارض مراد جو ہے اس سے بڑھ کر ہے، اس سے مراد پورے ملک کے امور سلطنت کو، تمام ذرائع آمدنی کا خیال کرنا، ان کے دیکھ بھال کرنا؟ تو یہاں پر جو ظاہر معلوم ہوتا ہے دوسرا معنی ہے، یہ نہیں کہ صرف پیداوار ہی دیکھ رہے تھے کہ کتنی پیداوار آ رہی ہے، کتنی جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، بلکہ ملک کے جتنے بھی ذرائع آمدنی ہیں اور ملک کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اور جتنے بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان سبھی کو دیکھ بھال کرنا، یہ یوسف علیہ السلام کی پہلی وہ بنیادی ذمہ داری تھی جو ان کو دی گئی، بلکہ جس کا انہوں نے خود مطالبہ کیا۔ اور اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ تو خزانوں سے مراد صرف کوئی پیداوار نہیں ہے، بلکہ وہ سارے خزانے جو اللہ کی طرف سے ہیں، کسی بھی انداز کے ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مجھے ان چیزوں کا خوب مہارت ہے، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو کیسے چلانا ہے، تو مجھے ملک کے جو ہے جو بھی مالی معاملات ہیں ان چیزوں کی ذمہ داری مجھے دو، میں ان چیزوں کو کرنے پر خوب امانت داری سے اور علم و مہارت سے ان چیزوں کو کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا عہدہ طلب کرنا، مطالبہ کرنا کہ مجھے یہ عہدہ دو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ جبکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ نے عہدے طلب کرنے سے منع کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ لا تسأل الامارہ، کہ کبھی بھی کوئی عہدہ منصب طلب نہ کرو، کیونکہ اگر تم طلب کرو گے تو اس کے تم حوالے کر دیا جاؤ گے، یعنی
اللہ کی مدد تم سے اٹھ جائے گی، اور اگر تمہیں وہ دے دی جائے، خود ذمہ داری دے دی جائے، تو پھر جو ہے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ ماتے ہیں لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، کہ اگر ہم سے کوئی عہدہ منصب طلب کرتا ہے تو ہم اس کو عہدہ منصب نہیں دیتے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جس کو کسی 10 آدمیوں کی بھی ذمہ داری دی گئی ہو، ما من امیر عشرۃ الا یؤتی بہ یوم القیامہ مغلولا، کہ 10 آدمیوں کا ذمہ دار بھی قیامت کے دن جو ہے وہ جکڑا ہوا آئے گا، اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے۔ لا یفکہ الا العدل، یا تو اس کا کیا ہوا عدل و انصاف اس کو کھول دے گا، اس کو کھلا دے گا، اس کی یہ قید بند اس کے ختم ہو جائیں گی، اور یوبقہ الجور، یا اس کا جو ظلم و ستم اس نے کوئی کیا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگا۔ معنی کیا ہوا ہے کہ اگر 10 آدمیوں کا بھی ذمہ دار ہے، اس کا بھی حال ہوگا قیامت کے دن، وہ جو ہے اللہ کے ہاں جکڑا ہوا آئے گا، یا تو اس کا عدل اس کو چھڑا دے گا، یا اس کا ظلم جو ہے اس کو ہلاک کر بیٹھے گا۔ اس میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ امارت اور ذمہ داریاں یہ چیزیں حقیقت میں معمولی باتیں نہیں، بہت بڑی حقیقت میں انسان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے حالات میں انسان کے لیے جو ہے وہ جہنم کو جانے کا رستہ ہے۔ تو لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر کیسے مطالبہ کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بادشاہ نے خود ان کے بارے میں کہہ دیا انک الیوم لدینا مکین امین، کہ تو آج سے ہمارے ہاں بڑا صاحب اقتدار ہے، بڑے مقام و مرتبہ والا ہے، تو ان کو خود ہی اقتدار پیش کر دیا تھا۔ اب اقتدار میں سے کیا تم کو چاہیے، کیا انہوں نے لینا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے خود اختیار کیا کہ اگر تم نے مجھے اقتدار پیش کیا ہے تو مجھے پھر ملک کے خزانے اور ملک کے مالی معاملات، ان چیزوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے حکومت طلب نہیں کی، عہدہ منصب طلب نہیں کیا، بلکہ ان کو عہدے منصب پیش کر دیے گئے تھے، کہ جس میں انہوں نے عہدہ منصب جو ان کے مناسب تھا اس کا انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یوسف علیہ السلام کی ہستی جیسا شخص، ویسے تو آج کے زمانے میں اس طرح کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نبی اس انداز سے ہو، آج کو پایا جانے والا کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ جس کے اندر کوئی اعلیٰ مقام پر اور اعلیٰ طریقے سے اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہوں، اور اپنے آپ کے اندر اس کو اس بات کا بھی پورا یقین و وثوق ہو کہ معاملات کو امانت داری سے کر سکتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اگر وہ ذمہ داری نہیں لیتا تو اور بددیانت قسم کے اور نااہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں گے کہ جو کام بگاڑیں گے، تو یہاں پر پھر فرض بنتا ہے انسان کا جو اہلیت رکھتا ہے، جو قابلیت رکھتا ہے، کہ آگے بڑھے اور وہ ذمہ داری لے، تاکہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں وہ ذمہ داریاں نہ جائیں، وہ عہدے منصب نہ جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر وہ اس عہدے منصب کو پانے کی پوری طرح صلاحیتیں رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا ان کا مطالبہ بلکہ اس کو اختیار کیا انہوں نے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر، اس جملے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے جو کفر کے نظام اور کافر حکومت کے تحت منصب کو گوارا کیا۔ ہاں، یہ اسی وقت ہم کہیں گے جب اس حکومت کو کافر ثابت کیا جائے، لیکن ہمارے پاس اس حکومت کو کافر ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو دلائل ظاہری معلوم ہوتے ہیں کہ وہ حکومت اگرچہ ان کے اندر کوئی گمراہیاں تھیں، شرک و اس طرح کے معاملات تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر اسلام ایمان پر تھے۔ اس لیے کہنا کہ وہ کفر کی حکومت تھی، یہ بھی ایک غلط چیز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور اگر کفر کی حکومت مان بھی لیا جائے، تب بھی فرض کرو کہ ایسا شخص جو یوسف علیہ السلام کی طرح صلاحیتیں رکھنے والا سمجھتا ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کفر کی حکومت کے اندر کوئی ایسا بہت بڑا کام کر سکتا ہوں کہ جس سے پورے نظام کو تبدیل کر سکوں اور عدل و انصاف قائم کر سکوں، تو یہاں پر اس طرح کے شخص کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس چیز کو قبول کرے، اور جو کافر ہیں ان کو بھی دعوت دے کر اسلام کی طرف لائے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے جن لوگوں نے اس حکومت کو کافر کہا ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ آخر میں چل کر بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام کی دعوت دینے پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد، اگر انسان کو موقع نظر آتے ہوں کہیں اصلاح کے اور لوگوں کی ہدایت دینے کے، ان کو ہدایت کی طرف لانے کے، تو وہاں پر انسان کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور اپنی صلاحیتوں کو وہاں پر خرچ کرے، اللہ کی توفیق اختیار کرتے ہوئے۔ تو یہ معنی کہ یوسف علیہ السلام کا فرمان قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس کے بعد ماتا اللہ تعالیٰ وکذالک مکنا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے تمکین اور اقتدار اور حکومت دی یوسف علیہ السلام کو زمین پر۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا مصر کے تخت پر پہنچنا، کہ جو ان کے ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہل تو یوسف علیہ السلام نے صرف وہاں کی مالی معاملات، ان چیزوں کی ذمہ داری قبول کی،
لیکن جب یوسف علیہ السلام کے عظیم ان کی فراست کو، ان کے فہم و فراست کو، ان کی ذہانت کو، ان کے عدل و انصاف کو، ان کے معاملات کو جب دیکھا گیا تو بادشاہ وقت نے پوری کی پوری حکومت ہی ان کے حوالے کر دی۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ آنے والی آیات ہمارے پاس ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی جو ہیں وہ مصر پہنچتے ہیں تو تو اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے، رفع ابویہ علی العرش، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بلند یعنی کہ اٹھایا اپنے پاس، عرش سے مراد یعنی تخت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت تخت تک پہنچ چکے تھے، تو ان کے حوالے تخت کیا جا چکا تھا۔ تو یہ مانا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے تمکین دی یوسف علیہ السلام کو زمین پر، حتیٰ کہ مصر کا تخت جو ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے کا جملہ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہی مصر میں ان کے اس طرح کے اختیارات تھے اور مختار مطلق تھے اور مختار کل تھے کہ وہ جو وہاں پر کرنا چاہتے اور جو حکم چلانا چاہتے وہ چلاتے تھے، بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی طرح کی تنقید یا بغیر کسی طرح کی رکاوٹ کے وہ اپنے ارادوں کو وہاں پر پورا نافذ کرنے پر پوری طرح قادر تھے اور کر رہے تھے۔ اس میں يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ تبوا کے معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کوئی جگہ بنانا، کوئی ٹھکانہ پکڑنا۔ تو فرمائے يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، مصر کی سرزمین میں وہ جہاں چاہتے جس طرح چاہتے اپنے معاملات چلاتے کرتے، وہ رکتے ٹھہرتے، اور جو یعنی پوری مصر کی سرزمین ان کے پاس تھی، اس پر ان کا حکم چلتا تھا، ان کی ملکیت میں تھی، اور جس طرح سے چاہتے اس زمین پر اللہ پہ اپنے حکم چلاتے اور اپنے ارادے نافذ کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ ظاہری بات اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے انبیاء میں سے ہیں، تو ان کے ارادے بھی اسی انداز سے ہوں گے جو اللہ کے انبیاء کے ارادے ہوتے ہیں۔ تو اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہی جو ہے وہ مصر کی حکومت عطا کر دی تھی، اور وہ مکمل طور پر وہاں پر ہر طرف سے جو ہے وہ یعنی کہ مکمل طور پر ان کا اقتدار اور ان کی تمکین تھی۔ نصیب برحمتنا من نشاء، فرماتا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اور رحمت ایک نہیں کئی طرح کی رحمتوں کے انداز جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کے دامن کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت، اور برائیوں بے حجانیوں کے اندر سے ان کو نکالنا بچانا، بغیر کسی طرح کی معمولی قسم کی بھی اس میں ایک طرف جو ہے جنسی بہیمانہ قسم کی ارادے ہوں اور دوسری طرف پاک دامنی اور عفت ہو، اس طرح کے ان کو جو ہے اس طرح کا ان کو عظیم ارادہ عطا کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی یہ بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ہر طرح کے الزامات اور بہتانوں سے ان کو بری کرنا، اور پھر ان کو اس مصر کے تاج و تخت ان کو عطا کر دینا۔ تمہارے کے نصیب برحمتی من نشاء، ہم اپنی رحمتوں کو عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے، جس کو دیکھتا ہے کہ واقعی وہ اس طرح کی چیزوں کے پانے کے لائق اور قابل ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے انعامات انہیں کو ملتے ہیں کہ جو واقعی احسان اور ایمان کے ان اعلیٰ درجوں پر ہوتے ہیں۔ فرماتا اللہ تعالیٰ اور ہم نیکی احسان کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا میں جو اللہ نے اجر دیا، ان کو جو مقام دیے، ان کو جو عزتوں سے نوازا، اور جو عظیم ان کو شان و مرتبے عطا کیے، یہ بھی معمولی نہیں تھے، بہت بڑے تھے۔ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہی سارا کچھ ہے۔ اللہ ماتا ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ کچھ جو یوسف علیہ السلام کو جو کچھ ملا بہت معمولی تھا، بہت گھٹیا تھا، بہت کمتر تھا۔ اصل جو اجر ہے، اصل جو انعامات ہیں وہ آخرت کے ہیں۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا اجر جو ہے بہت بڑا اور بہت بہتر ہے، جس کی بہتری دنیا کے مقابلے میں اسی طرح کا اس کا نہ کوئی اندازہ ہے، نہ کوئی اس کا حد و حساب ہے۔ سب سے کم تر جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا، اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے اس سے 10 گنا اور زیادہ۔ اسی ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو صرف مصر کے ایک چھوٹے سے علاقے کی حکومت اللہ نے دی تھی، چاہے جائے کہ کسی کے بعد پوری دنیا زمین بھر کی حکومت ہو اور اس سے بھی 10 گنا حکومتیں ہوں، تو جنت میں سب سے جو ادنا سب سے کم درجے کا جنتی ہے اس کی جنت اتنی بڑی وسیع ہے، اور جو اعلیٰ درجوں کے جنتی ہیں ان کے پاس کیا جنتیں ہوں گی، کیا عظیم اللہ کے انعامات ہوں گے۔ اس لیے اس آیت میں تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ صرف دنیا کی ان جاہ و حشمتوں پر نہ مر مٹے، اسی پر اس کی صرف نظر نہ ہو،
اور یوسف علیہ السلام کا تختوں پر چڑھ جانا، نکل جانا، پہنچ جانا، صرف اسی پر نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ دنیا کی یہ چیزیں بہت معمولی سی ہے۔ اصل جو اللہ کے انعامات آخرت کے ہیں، ولا اجر الآخرت خیر، اور آخرت کا اجر، آخرت کے انعامات بہت بہتر ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے آگے دو صفتیں بیان کی، دو شرطیں بلکہ بیان کی کہ آخرت کے انعامات کن کے لیے ہیں، کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے توحید پر، سچے عقیدے پر، جس عقیدے کے اندر کسی طرح کا خلل، کمزوری کو، شرک ہو، اس طرح کی چیزوں کا معاملہ نہ ہو، وکانوا یتقون، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کے اطاعت فرمانبرداری کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کے انعامات دنیا کے ان حکومتوں سے، دنیا کے ان تاج و تختوں سے کہیں بڑے اور کہیں اس سے بالا تر ہیں۔ اور اس لیے انسان کو ہمیں ہمیشہ اسی آخرت کی جو انعامات ہیں اسی پر اس کی توجہ ہو، انہی کو حاصل کرنے کی اس کی کوششیں ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آخر صورت میں آخر جا کے پڑھیں گے کہ ان کو اللہ نے سارے جو انعامات دنیا کے نوازے، اس کے باوجود بھی ان کی آخرت پہ ان کی نظریں کہاں پر تھیں؟ آخرت کی طرف تھیں۔ اور ہر مومن کا اس کا مطمئن نظر بھی یہی ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ دوبارہ دیکھ لیں آج کی آیتوں کو۔ وقال الملک اوتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا ان کے پاس قاصد، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوٹو اپنے آقا کی طرف۔ فاسألہ، پس اسے کہو، پوچھو اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا آقا جو ہے ان کے، یا میرا رب جو ہے ان کی چال و مکر سے خوب واقف ہے، جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن، کہا بادشاہ نے عورتوں سے، ما خطبکن، تمہارا معاملہ کیا تھا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے بہلایا، ان کو پھسلانے کی کوشش کی۔ قلنا حاشا للہ، کہا انہوں نے کہ اللہ کے پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان کے اوپر کسی طرح کی برائی نہ دیکھی، کوئی برائی کا شائبہ تک بھی ان پر نہ تھا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ الآن حصحص الحق، اب جو ہے حق کھل گیا، حق ظاہر ہو گیا۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو پھسلایا تھا ان کی جان سے، ان کے اپنے آپ سے۔ وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میرا خاوند یا یوسف جان لے کہ میں نے ان کے پیچھے سے ان کی بددیانتی نہ کی۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں کامیاب ہونے دیتا، کید الخائنین، بددیانتوں کے مکر و فریب کو، ان کی چالوں کو۔ وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں بری کرتی اپنے آپ کو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا۔ الا ما رحم ربی، مگر جو رحم فرما دے میرے رب۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرے رب جو ہے بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ وقال الملک اوتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ لاؤ اس کو میرے پاس، استخلص لنفسی، کہ میں اس کو خالص کر لوں، خاص کر لوں اپنے آپ کے لیے۔ فلما کلمہ، پس جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، قال، کہا بادشاہ نے، انک اليوم لدینا مکین امین، کہ تو آج سے ہمارے پاس صاحب اقتدار اور بڑا امانت دار ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، کہ میں بہت خوب حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ وکذلک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے تمکین دی، اقتدار، حکومت دی یوسف علیہ السلام کو زمین پر۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتے اپنا ٹھکانہ پکڑتے اور جہاں چاہتے اٹھتے، یعنی جاتے آتے اور اپنے حکم چلاتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے عطا کرتے اپنی رحمت کو جسے چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ ولا اجر الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا اجر جو ہے بہت بہتر اور بہت اعلیٰ ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، توحید پر چلے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے وہ ڈرنے والے تھے۔